بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک طوائف سے شادی کر لی اور کچھ مہینے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب سب نے میری بیوی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو میں خود ہی بیوی کا جنازہ پڑھنے لگا۔ جب جنازہ پڑھ کے پیچھے دیکھا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہاں پر تو میرے سامنے میری بیوی کا جنازہ رکھا تھا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ کون اپنی شریک حیات کو اس طرح آخری سفر طے کرتے ہوئے یہ دیکھ سکتا ہے، جس کے ساتھ میں نے ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا، جس کے ساتھ میں نے اپنے مستقبل کے سہانے خواب دیکھ رکھے تھے، وہ اس طرح اچانک سے مجھ سے بچھڑ گئی تھی کہ مجھے اپنا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ کل رات تک سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن ایک ہی رات میں میری دنیا بدل گئی تھی اور صبح سویرے میری بیوی مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دوسرے سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میری بیوی کے مرنے کی خبر سب لوگوں تک پہنچ گئی تھی، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں بیوی کے جنازے پر تنہا ہی بیٹھا رہ گیا۔ کوئی ایک شخص بھی میرے گھر نہیں آیا تھا، بلکہ کچھ ایسی باتیں میرے ملازم کے ذریعے میرے کانوں میں پڑی تھی کہ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ لوگوں میں چہم گوئیاں ہو رہی تھی کہ ایک جسم فروش کی میت میں کون جائے گا، ایک فحاشہ عورت کا جنازہ کون پڑے گا، اچھا ہی ہوا وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس طرح کی باتیں سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ لوگ تو انسان کے مرنے سے پہلے ہی اس کی آخرت کا فیصلہ بھی طے کر دیتے ہیں، جبکہ یہ سب تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کافی دیر تک میں انتظار کرتا رہا، لیکن نہ دوست یار آئے، نہ محلے والے اور نہ ہی رشتہ دار، اور میں سمجھ گیا کہ کوئی بھی میری اس دکھ میں شریک نہیں ہوگا۔ اپنے ملازموں کے ساتھ ہی میں نے جنازے کو جنازہ گاہ میں پہنچایا، لیکن وہاں بھی وہی منظر تھا۔ دور دور تک سناٹا تھا۔ لوگ مجھے دیکھ کر کانوں میں سرگوشیاں تو کر رہے تھے، لیکن نہ ہی کسی نے تسلی دی تھی اور نہ ہی کوئی جنازے کے لیے آ رہا تھا۔ ایسے ہی کتنا وقت گزر گیا، اور پھر جب میری ہمت جواب دے گئی تو میں نے اپنے دونوں ملازموں سے کہا کہ میں ہی جنازہ پڑھا دیتا ہوں اور تم لوگ میری مدد کر دو تاکہ میں اپنی بیوی کی تدفین عزت کے ساتھ کر سکوں۔ میرے ملازمین میری بہت عزت کرتے تھے، میری ہر بات مانتے تھے۔ میں نے جنازہ پڑھانا شروع کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی میں جنازہ پڑھ کر پلٹا تو میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ میرے پیچھے محبت ہو جائے تو انسان کو صحیح اور غلط کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ مجھے بھی محبت ہو گئی تھی، لیکن بس محبت ہونے سے پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ محبت کس سے ہوئی ہے، اور جب پتہ چلا تو اسے چھوڑنا میرے بس میں نہ رہا۔ میں بے اختیار تھا۔ اسے دیکھنا، اسے چھونا، اسے حاصل کر لینا میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن گیا تھا۔ وہ دسمبر کی ایک برستی ہوئی شام تھی جب بارش پورے زوروں پر تھی، اور میں بھیگتا ہوا دفتر سے واپسی میں بس میں سوار ہوا تھا، اور میری نظر اس نازنین پر پڑی تھی جو برقعے میں نقاب لگائے کسی سوچ میں غرق تھی، لیکن اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں میرے دل پر جیسے چھریاں چلا گئی تھیں۔ کتنی ہی دیر میں ان معصوم شفاف آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جسے زمانے بھر کی معصومیت انہی دو آنکھوں میں موجود ہو۔ کچھ دیر بعد جب اس لڑکی کو اپنے چہرے پر میری نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے ایک گھوری مجھ پر ڈالی اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جیسے مجھے مکمل طور پر نظر انداز کرنا چاہتی ہو، اور اس کے اس انداز نے میرے دل میں مزید آگ جلائی تھی۔ میں ایک خوبصورت لمبا چوڑا جوان بھر تھا، ایک بہت اچھی نوکری کرتا تھا، زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، گھر، پیسہ، گاڑی، سب کچھ موجود تھا۔ اب بھی بارش کی وجہ سے میری گاڑی خراب ہوئی تھی اور مجبوراً میں نے اس بس میں سواری لی تھی، جہاں آ کر میرے دل کی دنیا ہی بے قرار ہو گئی تھی، اور میں بس اس لڑکی کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا، یہاں تک کہ میرا سٹاپ بھی نکل گیا تھا اور مجھے اترنے کا ہوش بھی نہیں رہا۔ بہت دور جا کر جب وہ لڑکی ایک سٹاپ پر اتری تو خود بخود میں بھی اس کے پیچھے اتر گیا۔ نہ بارش کا احساس تھا، نہ کپڑوں کے بھیگنا کا، ٹھنڈ لگ رہی تھی، بس اگر کچھ یاد تھا تو اتنا کہ اگر آج میں اس لڑکی کے پیچھے اس کے گھر تک نہ جاتا تو شاید کبھی اس تک نہ پہنچ پاتا، اور اسی احساس کے تحت میں ایک مناسب فیصلے کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن کچھ آگے جا کر وہ رک گئی۔ اس کے رکنے پر میرے قدم بھی رکے تھے، لیکن وہ آگے بڑھنے کے بجائے پلٹ کر مجھے دیکھنے لگی تھی۔ میری چوڑی پکڑی گئی تھی
پھر وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی میرے پاس آئی، مجھے گھور کر کہنے لگی، دیکھیے صاحب، مجھے پریشان نہ کریں ورنہ میں پولیس میں آپ کی رپورٹ درج کروا دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ تو بڑی ہی باہمت نکلی تھی، جبکہ اس طرح کی لڑکیوں کو میں بہت ڈرپوک سمجھتا تھا، جو پوری طرح خود کو چھپا کر رکھتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کا پیچھا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا گھر بھی یہی ہے۔ میری بات سن کر اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، جیسے میں نے کوئی بہت انوکھی بات کر دی ہو، اور پھر وہ بڑی زور سے ہنسی اور کہنے لگی کہ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں یہاں آپ کا گھر نہیں ہے، یہاں آپ کسی اڑتے ہوئے پنچھی کی طرح اپنا گھونسلہ تو بنا سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر آپ یہاں کے رہائشی نہیں ہو سکتے۔ یہ علاقہ آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے آپ جہاں کہیں سے بھی آئے ہیں واپس لوٹ جائیں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے آنکھیں دکھاتی وہ واپس چلی گئی تھی اور میں بس اپنی جگہ کھڑا ہی رہ گیا تھا۔ مجھ میں پھر اتنی ہمت نہیں پڑی تھی کہ میں اس کے پیچھے پیچھے قدم اٹھا کر اس کی منزل تک پہنچ پاتا اور اس کا ایڈریس حاصل کر لیتا۔ میں ایک نظر اپنے ارد گرد دوڑائی، جہاں بڑے بڑے بنگلے تھے اور سناٹے کا راج تھا، جیسے کوئی نہ رہتا ہو۔ اور پھر مجھے حیرانی ہوئی کہ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کو ایسا لگا کہ میں جہاں نہیں رہ سکتا ہوں۔ یہاں ایسی کیا بات تھی اس جگہ میں؟ شاید وہ مجھے غریب سمجھ رہی تھی۔ میں تھکا ہارا سا واپس گھر لوٹ آیا تھا۔ بڑی مشکل سے دوبارہ بس ملی تھی، اور پھر جب گھر پہنچا تو میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ سردی کا بخار چڑھ گیا تھا، کپڑے اور ساتھ ہی بیگ بھی بھیگ گیا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ موبائل فون محفوظ تھا۔ میری اماں نے یہ حال دیکھا تو غصے سے کہنے لگی کہ گاڑی خراب ہو گئی تھی تو کوئی ٹیکسی بک کروا لیتے، تم سے کس نے کہا تھا کہ بسوں کے دھکے کھاؤ؟ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں اماں کی بات سے ضرور ایگری کرتا، لیکن اس وقت تو میں اس بات پر بڑا خوش اور مسرور تھا کہ اس بس میں مجھے میری زندگی کی اصل وجہ مل گئی تھی۔ میری زندگی میں ایک ہی تو کمی تھی، اور وہ ایک بہترین شریک حیات کی تھی، اور اس لڑکی کے ساتھ ہونے والی چھوٹی سی ملاقات نے مجھے یہ باور کرا دیا تھا کہ اس سے زیادہ بہترین اور اچھی لڑکی مجھے نہیں مل سکتی۔ اس کا مجھے گھور کر دیکھنا، مجھے تنبیہ کرنا، مجھے اپنے راستے سے ہٹانا، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ وہ پاکیزہ کردار کی لڑکی ہے، جس کی زندگی میں کوئی بھی مرد آسانی سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اور بس اسی وقت میں نے اماں کو بھی اس بارے میں بتا دیا تھا۔ یہ سن کر اماں ہکا بکا رہ گئی تھی، کہنے لگی، خاندان کی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکیاں تیرے پیچھے دیوانی ہیں، اور تو نہ جانے چلتی بس میں کس پر دل ہار کے آ گیا، کون ہے، کہاں رہتی ہے، کس ذات کی ہے، کس برادری کی ہے۔ جب تک یہ سب پتہ نہیں ہوگا میں تیری شادی نہیں کروں گی۔ اماں کی بات سن کر میں چڑھ گیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، یہ ذات پات برادری کے چکر چھوڑ دو، یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ پہلے خاندان اور گھر بار دیکھا جاتا تھا، اب تو بس لڑکا لڑکی کا ایک دوسرے کو جاننا ہی کافی ہوتا ہے، اور مجھے تو پہلی ہی نظر میں وہ پسند آ گئی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ میں نے بڑے ضدی سے لہجے میں یہ بات کہی تو اماں زور سے ہنسی اور کہنے لگی، تجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتا، اور تو نے شادی کے خواب دیکھ لیے ہیں، کیا پتا وہ شادی شدہ ہو یا پھر منگنی شدہ۔ اماں کی بات نے میرے دل پر برچھی چلا دی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، میں کل ہی ساری معلومات کروں گا، وہ جو کوئی بھی ہے، منگنی شدہ ہے یا شادی شدہ، اس کا ہر رشتہ ختم کروا دوں گا اور پھر اسے اس گھر میں لے آؤں گا۔ میں ہمیشہ سے ہی بہت ضدی تھا، اور اس بار وہ میری ضد وہ لڑکی تھی جسے حاصل کرنا اب میری زندگی کا سب سے اہم مقصد تھا۔ اماں کو بھی میری عادت کا اچھی طرح علم تھا، اس لیے اماں میرے حق میں دعا کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اللہ ہی تجھے ہدایت دے، نہ جانے کس لڑکی کو ہمارے خاندان کی عزت بنانے پر تل گیا ہے۔ پھر اماں مجھے بخار کی دوائیں دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میں ساری رات آنکھوں کے سحر میں کھویا رہا تھا۔ مجھے صبح کا انتظار تھا جب میں اس کے بارے میں معلومات نکلوانے کی کوشش کرتا، اور پھر اگلے دن میں نے اپنے ایک آفس کے بندے سے اس جگہ کے بارے میں بات کی۔ اس علاقے کا نام لیتے ہی میرا کولیگ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، تم وہاں کیوں گئے تھے؟ تمہارا وہاں کیا کام؟ میں نے بس یوں ہی بہانہ کیا کہ گاڑی خراب ہو گئی تھی، تو پیدل چلتے چلتے کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس جگہ پہنچ گیا۔ اسے میری بات کا یقین نہیں آیا، وہ مجھے گھور گھور کر مجھے دیکھنے لگا۔
پھر کہنے لگا آئندہ اس جگہ نہ جانا، وہ جگہ ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس علاقے کا نام کتنا بدنام ہے شاید تمہیں اندازہ نہیں۔ یہ بات سن کر میں پوری طرح چونک گیا اور میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے، اس علاقے میں ایسا کیا ہے؟ وہاں تو بڑے امیر لوگ رہتے ہیں، وہاں بڑے بڑے بنگلے تھے۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا وہاں امیر لوگ نہیں بلکہ فحاشہ عورتیں رہتی ہیں۔ وہ طوائفوں کا علاقہ ہے جہاں امیر لوگ رات کے اندھیروں میں عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے چھکے چھوٹ گئے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس دن برستی بارش میں طوائفوں کے علاقے میں جا پہنچا تھا۔ مجھے ایسی جگہوں کے بارے میں نہ ہی معلومات تھی اور نہ ہی میں نے کبھی ان باتوں میں دلچسپی لی تھی۔ میں تو بس اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ پھر مجھے اس لڑکی کا پردہ یاد آیا تو میں نے اپنے ہی خیالات کی نفی کی کہ کم سے کم وہ فحاشہ نہیں ہو سکتی۔ وہ پورے چہرے پر نقاب میں تھی، اس کے انداز، اس کے لہجے میں عزت بول رہی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ لیکن اگلے دن اس جگہ پہنچ گیا اور اس لڑکی کو تلاش کرنے لگا، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ اور پھر میں جان بوجھ کر بالکل اسی وقت بس کا انتظار شروع کر دیا اور وہ مجھے نظر آ گئی۔ بس پھر میں نے اسے دیکھتا رہ گیا اور جیسے ہی اس کے پیچھے بس سے اترا تو وہ آگے بڑھنے کی بجائے رک گئی اور کہنے لگی کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا، میرا پیچھا نہ کریں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر آج رات کو آپ اس پتے پر آ جائیے گا، لیکن اکیلے آئیے گا۔ پہلے میرے گھر والوں سے مل لیں، پھر رشتے کی بات بھی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پرچی پر اپنا پتہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھمایا اور تیز تیز قدم اٹھاتی چلی گئی۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ خود مجھے اپنے گھر والوں سے ملوانا چاہ رہی تھی، لیکن پھر دل میں یہ خوف بھی ستانے لگا کہ کہیں اس کے باپ بھائی میری جان ہی نہ لے لیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دھوکے سے مجھے بلا کر مار پیٹ کروائے۔ لیکن محبت میں انسان ہر قسم کا آگ کا دریا بھی پار کر جاتا ہے، اس لیے میں بھی بنا سوچے سمجھے آدھی رات کو اس جگہ پہنچ گیا۔ اس نے مجھے 11 بجے بلایا تھا، میں 11 سے بھی کچھ پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک بڑا سا بنگلہ تھا جس کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اندر داخل ہوا تو اندر سے طبلے کی تھاپ سنائی دینے لگی۔ اس تھاپ نے میرا دل دھڑکا کے رکھ دیا تھا۔ میرے دوست کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں اور میں اب بھی اپنے خیالات کو دھتکار رہا تھا۔ مجھے ایک طوائف سے محبت کیسے ہو سکتی تھی؟ اور پھر جیسے ہی میں نے بڑے سے ہال میں قدم رکھا تو مجھ پر بجلی گر گئی۔ وہی دوشیزہ جسے میں صرف اس کی آنکھوں سے پہچانتا تھا، بیچ ہال میں رقص کر رہی تھی اور وہاں موجود لوگ اس کی خوبصورتی سے اپنی آنکھوں کو حیران کر رہے تھے۔ اس کی ادائیں، اس کا چلنا، اس کا ناچنا، سب کچھ اتنا حسین تھا کہ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ لیکن دوسرے مردوں کی نظریں اس کے وجود پر جمی تھیں۔ اس بات نے میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ اس کا خوبصورت وجود طبلے کی تھاپ پر تھرک رہا تھا، لوگ اس پر پیسے نچھاور کر رہے تھے اور میں بس اپنے جذبات پر ضبط کے پہرے بٹھائے بیٹھا تھا۔ رات 2 بجے کے قریب محفل ختم ہوئی اور وہ سب اٹھ کر چلے گئے تو وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی اب آپ جان چکے ہیں کہ میں کون ہوں، کیا کرتی ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیں، کیونکہ آپ جیسے عزت دار اور شریف مردوں کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن اس کا ہاتھ پکڑتے ہی کوٹھے کے رکھوالے مجھے مارنے کے لیے آ گئے۔ اس نے انہیں روکا اور پھر مجھ سے کہنے لگی یہ کیا حرکت ہے، اور میں نے وہ جملہ کہہ دیا جس پر میں خود بھی بے یقین ہوا تھا۔ میں نے پھر اس سے شادی کا پوچھا تھا۔ اب تو وہ اپنی بڑی بڑی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں خود بھی حیران تھا کہ یہ سچ جاننے کے بعد کہ وہ ایک طوائف ہے، میں کیسے اس سے شادی کے لیے پرپوز کر سکتا تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی میری سچائی جاننے کے بعد بھی کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سے میری قریب ہوئی اور کہنے لگی تو پھر میری قیمت ادا کر کے مجھے آزاد کروا لیجیے۔ یہ خانم بائی کا کوٹھا ہے اور ان کے حکم کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ اندر کو چلی گئی تھی اور میں خانم بائی کو دیکھ رہا تھا جو پیچھے کھڑی بڑی گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے ان سے اس لڑکی کے بارے میں بات کی جس نے مجھے کچھ دیر پہلے ہی اپنا نام ستارہ بتایا تھا۔ خانم بائی نے 10 لاکھ روپے کی قیمت میں اسے میرے حوالے کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔
वो कहने लगी कि ये लड़की वैसे भी हमारे किसी काम की नहीं है, थोड़ा बहुत रक्स करती है और इससे जो पैसे आते हैं वो भी इसके कपड़ों और मेकअप वगैरह पर खर्च हो जाते हैं। इसने तो कभी किसी मर्द के साथ रात नहीं गुजारी। किसी मर्द को इसके कमरे में भेजो तो इतना हंगामा खड़ा करती है कि सारा ही कोठा परेशान हो जाता है। दूसरे ग्राहक भी मुतासर होते हैं। इसलिए मैंने इससे इसके हाल पर छोड़ दिया है। इसलिए तुमसे शादी कर सकते हो। मेरी सारी उम्र की जमा पूंजी कोई 15 लाख रुपए थे। मैंने 10 लाख रुपए का चेक खानम बाई के हवाले किया और इस लड़की का हाथ पकड़कर इसे रात के अंधेरे में ही एक निकाह के पास ले गया और इसे कहकर इसी वक्त निकाह पढ़वाया और फजर की नमाज के बाद करीब में सितारा को अपनी बीवी बनाकर घर पहुंच गया। इस सारे अमल में सितारा ने सिवाय मुझे कबूल करने के और कोई बात नहीं की थी। मैं फजर के वक्त इसे लेकर घर में दाखिल हुआ तो अम्मा हैरत से इसे देखने लगी और जब मैंने अम्मा को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो कितनी ही देर इन्हें यकीन ना आया। पहले तो अम्मा ने सितारा की भलाएं ली, इसे खूब दुआएं दी, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद जब वो सितारा के बारे में मुझसे मालूमात लेने लगी तो सितारा ने खुद ही अपने बारे में इन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, वो सच जिसे मैं छुपाना चाहता था। लेकिन ये सुनकर मेरी अम्मा ने इसे दूर धकेला और कहने लगी, हाय हाय, मैं अपनी नस्ल बर्बाद नहीं कर सकती। एक नाचने वाली मेरे घर की इज्जत कैसे बन सकती है। मेरी अम्मा गुस्से में मुझे कहने लगी कि इसे तलाक दे और वापस छोड़ के आ, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया और सितारा को अपने कमरे में ले गया, इसे बिठाया और जब वापस अम्मा के पास आया तो अम्मा रोते हुए अपना सामान समेट रही थी। कहने लगी, मैं अपनी बेटी के घर चली जाऊंगी, लेकिन तेरे घर नहीं रहूंगी। तूने तो मेरी इज्जत का भरम भी नहीं रखा। तेरे मरहूम बाप को मैं क्या शक्ल दिखाऊंगी कि अब हम अपनी पाकीज़ा नस्ल में कैसी मिलावट कर दी है। मैंने अम्मा से कहा, सितारा पाक दामन है, वो महफिल में रक्स जरूर करती रही है, लेकिन इसका किसी मर्द से कोई तल्लक नहीं रहा। अम्मा ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी, एक ऐसी ख्वाहिशा औरत की बात पर मैं कैसे यकीन कर सकती हूँ। क्या पता कितने मर्दों के साथ इसका तल्लक हो, और क्या महफिलों में मुजरे करने वाली कोई शरीफ और इज्जतदार होगी। तुझे ना इसके घर का पता, ना ख़ानदान का, ना नस्ल का। ऐसे कैसे तूने मुझे बताए बगैर इससे निकाह कर लिया। अम्मा ने इसी वक्त मेरी बहन के घर जाने का फ़ैसला कर लिया था और वो मेरे बहुत रोकने के बावजूद भी चली गई थी। कुछ ही देर बाद जब अम्मा मेरी बहन के घर में पहुंच गई तो वहाँ से मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे ये खबर सुनाई थी कि अब इनका हमसे कोई तल्लक नहीं रहा। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। मैंने सोचा भी नहीं था कि निकाह के बाद मुझे ये सब कुछ देखना होगा। मैंने तो सितारा की सच्चाई छुपाने के बारे में सोचा था, लेकिन न जाने क्यों सितारा ने खुद अपना सच खोल के रख दिया था। मैं परेशान हाल सा कमरे में गया तो सितारा एक कोने से टिक कर बैठी थी। मुझे देखकर कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मुझे झूठ बोलना नहीं आता। मैं नहीं चाहती थी कि बाद में किसी और तरह से आपके घर वाले को मेरी सच्चाई पता चले और तमाशा बने। इसीलिए मैंने खुद ही पहले इन्हें सच बता दिया। अब जो होगा वो देखा जाएगा। सितारा बहुत ही बहादुर लड़की थी, जिसे अपने आप पर बड़ा एतमाद था। मैं मोहब्बत से इसके पास बैठ गया और इससे अपने जज्बात का इकरार करने लगा तो वो धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, मुझे आपके जज्बात की सच्चाई का इल्म है। जभी मैंने आपसे निकाह किया है और फिर हम दोनों एक अज़दवाजी तल्लक में बन गए। वो तवाइफ कैसे बनी थी, किस घराने से थी, इसे इस महफिल में रक्स करने के किसने मजबूर किया था, ना ही मैं कुछ जानता था और ना ही जानना चाहता था। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी था कि वो अब मेरी बीवी बन गई थी और मैं उसे इज्जत से रखना चाहता था, लेकिन किसी की भी बुरी बात छुपी नहीं रह सकती। ऐसे ही सितारा की बदनामी भी हमारे इलाके तक पहुंच गई थी। बाज़ पड़ोस वाले मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे थे, क्योंकि न जाने कैसे इन्हें खबर हो गई थी कि मैंने एक तवाइफ से शादी कर ली है। कुछ लोगों ने तो दबे लफ्ज़ों में मुझसे मोहल्ला छोड़ने की बात भी की थी, लेकिन ये मेरा ज़ाती घर था, इसलिए कोई मुझे नहीं निकाल सकता था। पहले घर 2 मुलाजम काम करते थे। सितारा के आने के बाद मैंने 2 और रख लिए और 4 मुलाजम दिन रात सितारा की खिदमत में रहने लगे। कोई सफाई करता तो कोई चौकीदार है। इस तरह दिन गुजर रहे थे
میں نے کئی بار اپنی اماں کو منانے کی کوشش کی تھی، لیکن اماں نے تو میری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں تھی۔ میں تھک ہار چکا تھا، لیکن اماں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ان کی ایک ہی ضد تھی کہ مجھے ستارہ کو طلاق دینی ہوگی، اور یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ستارہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، جس نے نہ صرف میری خدمت کی تھی، بلکہ میں نے اسے بہت نیکوکار بھی پایا تھا۔ میں اپنی ازدواجی زندگی سے پوری طرح مطمئن تھا۔ ہماری شادی کو یہ دوسرا ہی مہینہ تھا کہ جب اچانک ہی ستارہ کی طبیعت کی خرابی کا کہا۔ میں اسے اسپتال لے گیا۔ اس کا چیک اپ مکمل نہیں ہوا تھا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، پھر اتنی اچانک کیسے مار گئی تھی؟ میں اس کی موت کے غم میں نڈھال تھا۔ اس کی میت گھر میں رکھ کے بیٹھا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی میت میں شریک ہونے کو نہیں آیا تھا۔ میرے سکے رشتہ داروں نے بھی مجھ سے منہ پھیر لیا تھا۔ نہ اماں نہ بہن، میرے بلانے کے باوجود کوئی نہیں آیا تھا، اور پھر میں نے اپنے ملازموں کے ساتھ مل کر ہی اس کا جنازہ پڑھایا تھا۔ لیکن جیسے ہی جنازہ پڑھا کر پلٹا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے پیچھے کچھ مرد کھڑے تھے جنہوں نے جنازے کی نماز پڑھی تھی۔ میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا تھا، اور یہ سوچ کر ہی پریشان تھا کہ یہ کون مرد ہے اور یہاں کیا کر رہے ہیں۔ ان سب کے حلیے بہت ہی عجیب و غریب سے تھے، اس لیے میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ شام ہونے والی تھی، وقت کم تھا، اسی لیے میں نے پہلے تدفین مکمل کی۔ وہ سب تدفین میں بھی ساتھ ساتھ تھے، اور پھر جب تدفین کے بعد وہ جانے لگے تو میں نے انہیں روک کر پوچھا کہ وہ کون ہیں اور میری بیوی کی جنازے میں کیوں شریک ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو راز مجھے بتایا وہ سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میری بیوی کسی غریب گھرانے سے تھی، اور اس کی سوتیلی ماں نے اسے اس کوٹھے پر بیچ دیا تھا، لیکن وہ بہت نیک تھی۔ جو بھی پیسہ وہ اپنے رقص سے کماتی اسے غریب لوگوں پر خرچ کرتی تھی۔ اکثر وہ رات کے اندھیرے میں غریبوں کی آبادیوں میں جاتی اور راشن تقسیم کر کے خاموشی سے واپس آ جاتی، اور یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ دفتر سے واپسی پر جب میں نے اسے دیکھا تھا تب بھی وہ کچھ غریبوں کی مدد کر کے ہی لوٹ رہی تھی۔ ان آدمیوں نے بتایا کہ ان کی آبادی میں بہت سے غریب لوگ رہتے ہیں۔ ستارہ نے ان کی بچیوں کی شادیاں بھی کروائیں اور ان کے گھر کا خرچہ بھی اٹھایا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ ستارہ کے جانے کے بعد تو ہم بالکل بھی بے آسرا ہو گئے ہیں۔ اللہ کے بعد ہمیں ستارہ سے امید تھی، وہ کسی نیکی کے فرشتے کی طرح ہماری مدد کرنے آ جایا کرتی تھی۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ اور پھر وہ سب کے سب آدمی چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جب میں نے اپنے ملازمین کے ذریعے سے معلومات حاصل کروائی تو پتہ چلا کہ وہ سب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ ستارہ بہت سے لوگوں کا گھر چلا رہی تھی۔ وہ ایک نیک لڑکی تھی جسے حالات نے فحاشہ بنا دیا تھا۔ جیسے ہی اسے اس گندگی کے دلدل سے نکلنے کا موقع ملا تو اس نے فوراً میرا ہاتھ تھام لیا اور واپس ایک اچھی زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ لیکن لوگوں نے اس کا جینا مشکل کر رکھا تھا۔ ہر کوئی اسے برا بھلا کہتا تھا۔ اکثر ہی لوگ اس کے منہ پر اسے طوائف کہہ دیتے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ شاید یہی سب سہتے وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے وہ اپنا دامن بالکل پاک کر کے گئی تھی۔ اس کے مقابلے میں تو میں بڑا گنہگار تھا، جو لاکھوں روپے کما کر بھی کبھی غریبوں کے لیے کچھ نہیں کرتا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے ان غریبوں کے گھر کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا، جن کا خرچہ ستارہ اٹھایا کرتی تھی۔ اس کو گئے 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں نے اس کے نام پر نیکی کرنا نہیں چھوڑی ہے۔ یہ دنیا ہمیں ہماری غلطیوں کی بہت بھیانک سزا دیتی ہے، لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتی کہ ہماری زندگی میں کتنی نیکیاں ہیں، ہمارے دامن میں کتنی اچھائیاں ہیں، اور ہم دوسروں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ستارہ بظاہر ایک رقص کرنے والی طوائف تھی، لیکن اس کے دامن میں اتنی نیکیاں